FBR کا ڈپارٹمنٹ ہمیں تنگ کرتا ہے، ٹیکس محکمے ہراساں کرتے ہیں، ہم ہر دوسرے دن بزنس کمیونٹی اور عام شہریوں سے یہ شکایات سنتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ FBR کا شکنجہ صرف ان لوگوں پر کستا ہے جن کا ٹیکس گوشوارہ غلط، نامکمل یا قانون کے خلاف ہوتا ہے۔ ناظرین، انکم ٹیکس ریٹرن 2026 کا آفیشیل ڈرافٹ فارم آ چکا ہے اور اس بار FBR نے 2026 کے فارم میں ایسے کالمز اور آٹومیشن متعارف کروا دی ہے کہ اب آپ کی ایک ایک پائی کا حساب سسٹم خود ہی کراس چیک کر لے گا۔ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، دکاندار ہیں یا پھر چھوٹے مینوفیکچرر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی فائنینشیل لائف اور بزنس کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ نئے فارم میں کیا دھماکے دار تبدیلیاں آئی ہیں اور 1 جولائی کی ڈیڈ لائن کیوں اہم ہے اور 2025-26 کی ریٹرن فائل کرتے ہوئے آپ کو کن سنگین غلطیوں سے بچنا ہے تاکہ آپ کا بینک اکاؤنٹ یا بزنس سیل ہونے سے بچ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں FBR ٹائمنگ کے حوالے سے جو اس بار بہت ہی اہم ہے۔ یہ پاکستان کی ٹیکس ہسٹری میں ایک بڑی اور خوش آئند تبدیلی ہے کہ FBR نے مئی اور جون کے مہینے میں ہی 2026 ٹیکس ریٹرن کا جو ڈرافٹ فارم ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 30 جون 2026 کو موجودہ مالیاتی سال آفیشلی کلوز ہو رہا ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ جیسے 1 جولائی کا سورج طلوع ہو لوگ فوری اپنی ٹیکس ریٹرن 2026 فائل کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین، پچھلے سالوں تک کیا ہوتا تھا، جو ٹیکس ریٹرن کا فارم ہوتا تھا وہ جولائی، اگست یا سپٹمبر کے آخر میں جا کر فائنل ہوتا تھا۔ پھر سسٹم میں بہت ساری غلطیاں آتی تھیں، تاریخیں بار بار ایکسٹینڈ ہو جاتی تھیں، بڑھا دی جاتی تھیں اور پہلی بار فائلر بننے والے یا ریگولر ٹیکس گزار دسمبر تک ذلیل ہوتے رہتے تھے۔ حکومت نے اس بار ٹیکس ریٹرن 2026 کا جو فارم ہے وقت پر دے کر اپنا کام تو کر دیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس 2026 کا جو ٹیکس ریٹرن کا ڈرافٹ فارم ہے اس میں ابھی بھی کئی ایسے ٹیکنیکل پیچ و خم موجود ہیں، ٹیکنیکل جو پرابلم موجود ہیں جنہیں اگر آپ نے اب نہ سمجھا تو 1 جولائی کے بعد آپ کے لیے ریٹرن فائل کرنا ایک عذاب بن جائے گا۔ ناظرین، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیا FBR کے سسٹم میں کوئی غلطی ہے یا ٹیکس کریڈٹ کا کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں اس سب سے بڑے ٹیکنیکل مسئلے کی طرف جس کا سامنا پچھلے 3 سال سے تمام ٹیکس پریکٹیشنرز اور بزنس سیکٹر کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ مسئلہ ہے منیمم ٹیکس کی ورکنگ اور ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے۔ ناظرین، قانون کے مطابق جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو سیکشن 148 کے تحت، جب آپ سپلائی دیتے ہیں تو سیکشن 153 سب سیکشن 1 سب سیکشن A کے تحت، اور جب آپ سروسز فراہم کرتے ہیں تو سیکشن 153 سب سیکشن 1 سب سیکشن B کے تحت آپ کا ایڈوانس ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ چونکہ ناظرین یہ منیمم ٹیکس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یہ پیسہ آپ کو ریفنڈ تو نہیں کرے گی، لیکن اسی سال کی بزنس انکم کے خلاف اس کٹے ہوئے ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ ملنا آپ کا قانونی حق ہے۔ مگر یہاں FBR کا IT سسٹم ایک بلنڈر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مینوفیکچرر یا امپورٹر کا 4 کروڑ روپے ٹیکس کٹ چکا ہے تو سسٹم اس کٹے ہوئے ٹیکس کو پوری طرح ایڈجسٹ کرنے کے بجائے ٹیکس گزار کے سامنے مزید لاکھوں کروڑوں کی نئی ٹیکس لائبلٹی نکال کر کھڑی کر دے گا۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ قانون کی خرابی نہیں ہے بلکہ FBR کے IT سسٹم کے بیک اینڈ فارمولے کی غلطی ہے۔ جب تک یہ فارمولہ درست نہیں ہو جاتا ٹیکس گزاروں کو اپنی ٹیکس ریٹرن بہت ہی کیئرفلی اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ فائل کرنا ہوگی تاکہ ان کا کروڑوں کا ٹیکس کریڈٹ ضائع نہ ہو۔ دوسری طرف ڈیولپرز اور بلڈرز کے لیے سیکشن 7F کے ضوابط میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، وہ پچھلے سال کی طرح ہی کام کرے گا۔ ناظرین، اب تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سالانہ کتنی ریٹرنز ہونی چاہیے اور کس کی کیا ڈیڈ لائن ہے۔ ناظرین، بہت سارے لوگ اسی الجھن میں پڑے رہتے ہیں کہ انہیں سال میں کتنی ریٹرن جمع کروانی ہے اور ان کے پاس کتنا وقت ہے۔ تو ناظرین، اس بار انڈیویجول پرسن، شراکت داری والے بزنسز جسے ہم AOP کہتے ہیں، پارٹنرشپ ڈیڈ کہتے ہیں، اور سیلریڈ پرسنز کے لیے الگ الگ فارمز کے جھنجھٹ کو ختم کر کے اسے کافی حد تک یکجا کر دیا ہے۔ ناظرین، ٹیکس کیلنڈر 2026 کے مطابق ڈیڈ لائنز کو آپ نوٹ کر لیں۔ سیلریڈ کلاس جسے ہم تنخواہ دار طبقہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹیلرز حضرات اور اس کے ساتھ ساتھ عام مینوفیکچررز اور AOP والے جو جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں، ان تمام کی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی آخری اور ڈیڈ لائن جو ہے وہ فائنل 30 ستمبر 2026 ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کمپنیز اور کارپوریٹ سیکٹر جو ہیں ان کے پاس 30 دسمبر 2026 تک کا وقت ہوتا ہے کیونکہ ان کا فائنینشیل کلوزنگ کا طریقہ اور اسپیشل ٹیکس ایئر عام بزنس سے مختلف ہوتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پراپرٹی انکم اور کیپٹل گین کے حوالے سے۔ ناظرین، اس سیکٹر کی جہاں اس نئے ڈرافٹ فارم نے سب سے بڑا دھماکہ کیا ہے، یعنی پراپرٹی سیکٹر، رینٹل انکم اور کیپٹل گین، اگر آپ کا یہ کاروبار ہے تو اب آپ کے لیے بڑا سخت امتحان شروع ہونے والا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی ٹیکس ریٹرن میں ایک ہی کالم کے اندر اپنی مجموعی رینٹل انکم جسے ہم کرائے کی آمدن کہتے ہیں وہ تمام انکم ڈائریکٹ ہی لکھ دیتے تھے اور جان چھوٹ جاتی تھی۔ لیکن اب نئے فارم کے اندر FBR نے ایک نیا کالم انٹروڈیوس کروایا ہے جس کے تحت آپ کو اپنی ایک ایک پراپرٹی کی الگ الگ تفصیل جو ہے دینا پڑے گی کہ آپ کو کس دکان، کس مکان اور کس پلازے سے یا پھر کس بنگلے سے کتنا کرایہ آ رہا ہے۔
اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جب آپ لاہور کے چھوٹے علاقے سے یا کسی بھی لوکیشن کے چھوٹے ایریا سے جو ہے دکان یا مکان کرائے پہ لیتے تھے اور اس کا کرایہ بھی 10,000 شو کرتے تھے. اور اسی طرح اگر آپ نے لاہور کے یا کسی بھی بڑے سٹی سے یا کسی بھی بڑے ایریا سے جو ہے آپ نے پراپرٹی یا کوئی مکان یا دکان کوئی کرائے پر دی ہوئی ہے تو اس کا بھی جو کرایہ ہوتا تھا آپ 10,000 روپے کے حساب سے مطلب کم اماؤنٹ کے حساب سے ڈکلیئر کرتے تھے. لیکن ناظرین اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا. FBR اب آپ کے لکھے ہوئے کرائے کے موازنہ اور اس علاقے کی فیئر مارکیٹ ویلیو کے ساتھ کرے گا. ناظرین اس سے بھی بڑا جھٹکا کیپٹل گین پر دیا گیا ہے. قانون کے مطابق 30 جون 2024 کے بعد خریدی گئی کوئی بھی فائل پلاٹ یا کوئی بھی جائیداد آپ جب بھی بیچیں گے اس پر کم از کم 15% کیپٹل گین ٹیکس چارج ہوگا. اب نئے فارم میں آپ کو سسٹم پر واضح لکھنا ہوگا کہ جو پراپرٹی آپ نے بیچی ہے وہ پچھلے سال آپ کے اثاثوں میں ڈکلیئر تھی یا ڈکلیئر نہیں تھی, وہ کس سال خریدی گئی تھی اور کب بیچی گئی. مقصد واضح ہے, اب کوئی بھی پراپرٹی ٹرانزیکشن FBR کے آٹومیٹڈ سسٹم سے چھپائی نہیں جا سکے گی. ناظرین پاکستانیوں کی ایک بڑی پرانی عادت ہے کہ جب بھی ٹیکس سے بچنا ہوتا ہے یا ویل سٹیٹمنٹ ریکنسائل کرنی ہوتی ہے تو اثاثے بیوی, بچوں یا کسی قریبی رشتہ دار کے نام پر منتقل کر دیے جاتے ہیں یا پھر کاغذی تحائف کا سہارا لیا جاتا ہے. لیکن ٹیکس ریٹرن 2026 کے ڈرافٹ نے اس راستے کو بھی ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا ہے. اب نئے فارم میں گفٹ کی نیچر کا ایک مخصوص کالم بنا دیا گیا ہے. اب آپ کو سسٹم کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے یہ گفٹ کس کو دیا یا کس سے لیا, لینے اور دینے والے کا NTN نمبر کیا ہے, آپ کا اس کے ساتھ خونی رشتہ ہے یا نہیں. اسی طرح ایک اور کالم جسے ایسٹس ان دا نیم آف ادرس, مطلب یہ کہ دوسروں کے نام پر اثاثے کہا جاتا ہے, اسے مزید سخت ترین کر دیا ہے. اگر آپ کی گاڑی, پلاٹ یا کوئی بھی اثاثہ آپ کی فیملی یا کسی دوسرے بندے کے نام پر ہے تو اب ریٹرن فائل کرتے وقت اس بندے کا NTN, اگر وہ اوورسیز ہے تو اس کا نائکو یا POC نمبر, اور اگر گاڑی ہے تو اس کا چیسی اور رجسٹریشن نمبر لازمی اٹیچ کرنا ہوگا. ناظرین اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کل کو کوئی بھی ٹیکس آفیسر آپ کی جائز انویسٹمنٹ کو ریجیکٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ ڈیٹا سسٹم پر لاک ہوگا. لیکن دوسری طرف غلط گفٹ یا بے نامی اثاثے دکھانے والے اب بری طرح پھنسنے والے ہیں. ناظرین اب بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں اور چھوٹے مینوفیکچررز کی, جن کے لیے اس نئے فارم میں ایک طرف کچھ نئی شرائط تو ہیں لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑی سہولت بھی موجود ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت اگر آپ سالانہ 50 لاکھ روپے تک کی فارن ریمیٹنس پاکستان بھیجتے تھے تو اس پر سیکشن 111 لاگو نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی پوچھ گچھ ہوتی تھی. لیکن اس بار 2026 کی ریٹرن کے ڈرافٹ میں 5 ملین تک مطلب 50 لاکھ تک کی ریمیٹنس پر بھی کالم بنا دیا گیا ہے, جہاں آپ کو پیسہ بھیجنے والے کا نام اور ملک کا نام لازمی درج کرنا ہوگا تاکہ سسٹم اسے بینکنگ چینل سے خود ہی ویریفائی کر لے. لیکن دوسری طرف جو چھوٹے مینوفیکچررز ہیں یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, ان کے لیے سیکشن 100D مطلب 100D اور 4th شیڈول کے تحت حکومت نے ایک شاندار ریلیف دیا ہے. اگر آپ ایک مینوفیکچرر ہیں اور آپ کا سالانہ ٹرن اوور 10 کروڑ روپے تک ہے تو آپ صرف 0.25% ٹرن اوور ٹیکس یا اپنی بزنس انکم پر صرف 7.5% کے حساب سے فکس ٹیکس دے کر بالکل پرسکون ہو جائیں. اس سکیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی آڈٹ نہیں ہوگا اور یہ آپ کے لیے ایک بہترین لیگل اسکیم ہے جس کے ذریعے آپ اپنے بزنس کو بغیر کسی خوف کے چلا سکتے ہیں اور اپنی بلیک منی کو قانونی طور پر وائٹ منی کر سکتے ہیں. ناظرین ویڈیو کے اس آخری اور سب سے اہم حصے کو بہت غور سے سنیے گا. بہت سے لوگ خاص طور پر بڑے بزنس مین یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس ریٹرن صرف FBR کو دکھانے کے لیے ایک کاغذی کارروائی ہے, مگر ناظرین یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہو سکتی ہے. آپ کی جمع کروائی گئی انکم ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ سٹیٹمنٹ صرف FBR میں کام نہیں آتی. یہ وہ واحد قانونی دستاویز ہے جو کل کو کسی بھی مالیاتی یا قانونی تنازع کی صورت میں نیب, FIA, سول کورٹس, ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک میں بطور دستاویزی ثبوت دیکھی جاتی ہے. اگر آپ کا ڈیکلریشن وہاں مضبوط اور سچا ثابت ہو جائے تو دنیا کا کوئی محکمہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے شارٹ کٹ سے بالکل بچیں. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ پراپرٹی خریدتے وقت محض فائلر کا اسٹیٹس لینے کے لیے کسی بھی نان پروفیشنل بندے یا پراپرٹی ڈیلر کو 3-4 ہزار روپے دیتے ہیں اور وہ ان کے نیل مطلب یہ کہ صفر کی ریٹرن فائل کر دیتا ہے. آپ وقتی طور پر فائلر بن کر 4 پیسے بچا لیتے ہیں, لیکن جب بعد میں FBR کا سسٹم آپ کی کروڑوں کی جائیداد کو آپ کی صفر آمدن کے ساتھ میچ کرتا ہے تو آپ کے اگینسٹ کروڑوں روپے کے نوٹسز اور جرمانے نکل آتے ہیں, جس کے بعد ریٹرن کو ریوائز کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے پہلے اپنے تمام بینک سٹیٹمنٹس, جائیداد کے کاغذات
اور اخراجات کا ریکارڈ اپنے وکیل یا اکاؤنٹنٹ کو ضرور دیں اور اپنی ٹیکس ریٹرن کا آڈٹ خود کریں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بات کو یقینی بنائیں اور یاد رکھیے گا کہ انکم ٹیکس گوشوارہ جمع کروانا صرف ایک قومی فریضہ یا قانونی مجبوری نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اپنے بزنس اور اثاثوں کا سب سے بڑا قانونی تحفظ ہے۔ اگر آپ کا گوشوارہ درست ہوگا تو آپ کی سمت بھی درست ہوگی اور آپ ٹیکس محکموں کی ہر قسم کی پریشانیوں اور نوٹسز سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن 2026 کے ڈرافٹ فارم پر مبنی یہ تفصیلی اور قانونی معلومات پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس ضرور کیجیے گا تاکہ پاکستان کے ٹیکس کے قوانین اور بزنس اپڈیٹس پر بنی ہوئی ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ ناصر۔